السلام علیکم. اسد الرحمان آفیشیل پہ ویلکم بیک. ای پی ایس بک 1 چیپٹر نمبر 18 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے. کورین لینگویج کا کورس ہمارا جاری ہے. ہم سیکھ رہے ہیں کورین زبان 3 چیزوں پہ جو کہ ہمارا کورین زبان کا کورس مشتمل ہے. ایک تو یہ ہے کہ گرامر کے ساتھ، دوسرا یہ ہے کہ لفظ بلفظ، تیسرا الحمدللہ آپ کی انگلی پکڑ کے. اور خاص طور پہ میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ جو کہتے ہیں کہ آن لائن یا یوٹیوب سے ہم نہیں سیکھ سکتے، تو میرے چینل سے صرف ایک لیکچر لے کے دیکھیے گا تو انشاءاللہ آپ پورا کورس کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. اللہ کے نام سے لیکچر نمبر 58 آج سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا، اس چیپٹر نمبر 18 کی جو گرامر ہے وہ میں آلریڈی لیکچر نمبر 50 میں آپ کو کروا چکا ہوں. ایک نظر اس پہ دیکھ لیں. یہ گرامر اور یہ گرامر لیکچر نمبر 50 میں بہترین طریقے سے میں کروا چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں. تو آج کا لیکچر صرف وہ بندہ لے جس نے لیکچر نمبر 50 میں اس کی گرامر سمجھ لی ہے، سیکھ لی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گرامر میں سب سے پہلے کرواتا ہوں چیپٹر کا سٹارٹ ہونے سے پہلے، کیونکہ پورے چیپٹر میں گرامر کا استعمال ہوتا ہے. تو لہٰذا گرامر سمجھی ہو تو باقی ڈائیلاگز اور ایکسرسائز وغیرہ سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے، بلکہ سمجھ ہی تب آتی ہے. ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ پہلی بار میرے چینل پہ آئے ہیں، اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں. سٹارٹ کرتے ہیں جی اس کے ڈائیلاگ کو. یہ ڈائیلاگ نمبر ہے 58 جو ٹریکس آپ کے پاس پڑے ہیں. 2 بندوں کے درمیان ہمیشہ کی طرح یہ بھی ڈائیلاگ ہے. ایک کا نام تھوان ہے، دوسرے کا نام ہے منسو. ٹھیک ہے جی. تھوان کہتا ہے شی چھونگ سٹی ہال اے کا مینا میں، سٹی ہال میں اوتوخے کیسے خایو جاتے ہو. یہ اصل میں لفظ کیا تھا؟ خادہ، جس کا مطلب ہے جانا. کتاب والے نے دا کو کٹ کر کے اس کے ساتھ آیو پریزنٹ کی گرامر لگائی تو یہ بن گیا کھایو. کھادا جانا، کھایو جاتے ہو. ٹھیک ہو گیا جی. منسو کہہ رہا ہے پھوس بس نہ یا بس یا چھیہا چھورل سب وے ٹرین پر. اچھا دیکھیں یہ نا جو گرامر ہے، ابھی میں نے بتایا نا کہ لیکچر نمبر 50 میں نے اس کی گرامر سمجھا دی ہے، تو یہ اسی چیپٹر کی گرامر ہے. تو اچھا اب میری نظریے کے مطابق میں جو ہے وہ یہ کلاس یہ لیکچر نمبر 58 ان لوگوں کو سکھا رہا ہوں جنہوں نے لیکچر نمبر 50 آلریڈی سیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ ترتیب ٹھیک رہے گی. ایک جو ہے وہ 59 لیکچر میں گرامر آئے گی 19 چیپٹر کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ 60 لیکچر میں اس کا باقی کا سارا پارٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ہی چیپٹرز کی ترتیب خراب ہوئی تھی بس. پھوس بس نہ یا چھیہا چھورل سب وے ٹرین پر، کیا جی؟ تھاگو سوار ہو کر. اچھا یہ اصل میں لفظ کیا تھا؟ یہ اصل میں لفظ ہے جی، یہاں پہ دیکھیں تھادا، جس کا مطلب ہے سوار ہونا. اچھا ہم نے یہ گو پڑھا، یہ گو، اس کا ہم نے مطلب کیا پڑھا تھا؟ اس کا ہم نے مطلب پڑھا تھا اور. ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھار یہ گو لگا کے ہم ترتیب بھی ظاہر کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کیسے دیکھیے گا ذرا. دا کو تھادا کا مطلب کیا ہے؟ سوار ہونا. دا کو میں نے کٹ کیا، اب میرے پاس کیا بچا؟ میرے پاس صرف یہ بچ گیا تھا. اب میں نے گو اس کے ساتھ لگا دیا، اب اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ سوار ہو کر. ترتیب ظاہر ہو رہی ہے. تھادا سوار ہونا، تھاگو سوار ہو کر. ٹھیک ہے. تھاگو سوار ہو کر، جیسا کہ یہ والی گرامر آپ نے پڑھی تھی آ او اور ہے، یہ کیا کرتی تھی؟ ترتیب کو ظاہر کرتی تھی. ٹھیک ہے نا. تھاگو سوار ہو کر کھاسیو جائیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ کون سی گرامر ہے؟ اصل میں لفظ ہے کھادا، جس کا مطلب ہے جانا. اس کے ساتھ دا کو کٹ کر کے میرا خیال 12 چیپٹر کی گرامر لگائی گئی ریکویسٹ کرنے والی. کھادا جانا، کھاسیو جائیے، ریکویسٹ کی جا رہی ہے. تھوان کہتا ہے موؤ گا کیا، تھو مزید یا زیادہ، پلایو تیز ہے.
یہ اصل میں لفظ تھا پاردا، جس کا مطلب ہے تیز ہونا، فاسٹ ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کے دا کو کٹ کر کے اس کے ساتھ آیو کی پریزنٹ والی گرامر لگائی گئی، تو یہ بن گیا پلایو، اور یہ ایک اضافی ریل بھی لگا دیا گیا اس کے پچھم میں۔ یہ ایک علیحدہ سے اصول ہے، میں نے بتایا تھا، جہاں پہ آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ملے تو جب اس کو گرامر میں ٹریڈ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ والے لفظ کے نچلے حصے میں ایک ایڈیشنل ریل لگاتے ہیں، تو دیکھیں یہ ہم نے لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتا کیا مزید تیز ہے، منسو کہہ رہا ہے چھگمن اب پھوسگا بس گا مارکر ہے، چھوم ذرا، تھو مزید، پارل کھویو تیز ہوگی۔ اب یہاں پہ دیکھیں اصل لفظ تھا پاردا، جس کا مطلب ہے تیز ہونا۔ کتاب والے نے دا کو کٹ کیا، کٹ کر کے جو باقی بچا اس کے ساتھ یہ ریل کھویو فیوچر کی گرامر لگا کے اس کو فیوچر بنا دیا۔ پاردا تیز ہونا، پارل کھویو تیز ہوگی۔ دیکھیں لفظ ایک ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہاں پریزنٹ کی گرامر لگ رہی ہے، تو میں ترجمہ کر رہا ہوں تیز ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے لفظ وہی سیم ہے اور گرامر فیوچر کی لگی، تو ترجمہ میں کر رہا ہوں تیز ہوگی۔ تو جون سی گرامر لگنی ہے ویسے ہی ورب اور ایڈجیکٹیو کے ترجمے نے موڈیفائی ہو جانا ہے۔ تھوان کہہ رہا ہے میوت کتنے، فون نمبر، پھوسرل بس پر، تھاگو سوار ہو کر، تھادا سوار ہونا، دا کو کٹ کیا ساتھ لگایا اس کے گو، تھاگو سوار ہو کر، کھایو جاتے ہیں۔ کہتا کون سی بس پہ سوار ہو کے جاؤں، یہ کس بس پہ سوار ہو کے جاتے ہیں؟ یہ کیا ہے جی، کھادا کے ساتھ آیو پریزنٹ کی گرامر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میرا خیال ہے دیکھیں یہ چیپٹر نمبر 8 میں ہم نے گرامر پڑھی ہے، تو دیکھیں استعمال آ ہی جا رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ نے چھٹے چیپٹر سے ہی نا گرامر کو اچھے سے سمجھنا ہے، اس نیت سے کہ اس نے آگے ہر چیپٹر میں استعمال ہونا ہے، ساری مکس ہو کے استعمال ہونا ہے۔ تو کبھی بھی اگر کسی بھی پوائنٹ پہ ہم نے گرامر کو اچھے سے نہ سمجھا تو کیا ہوگا، مسئلہ پیدا ہوگا۔ منسو کہتا ہے جی البون 1 نمبر، اینا یا، البونینا 1 نمبر یا ای بون 2 نمبر، پھوسرل بس پر، تھاگو سوار ہو کر، کھاسیو جائیں۔ یہاں کیا کیا گیا ہے، اصل لفظ اتنا ہے کھادا جانا، دا کو کٹ کر کے اس کے ساتھ ریکویسٹ کرنے والی گرامر لگائی گئی، کھادا جانا، کھاسیو جائیے۔ اب دیکھیے یہ گرامر 6-7 چیپٹر پہلے آپ نے پڑھی ہے، تو ابھی بھی اس کا استعمال لائی جا رہا ہے۔ تو یہ تھا ڈائیلاگ 1 اس کا ٹریک نمبر ہے 58، ٹھیک ہے۔ تو آج اچانک سے ایسا ہوا کہ ٹریک بھی 58 ہے اور لیکچر بھی آج جو ہے وہ 58 ہی ہے۔ خیر آپ نے اس کے وکیب کو یاد کر کے گرامر کے ساتھ اس کو سمجھ کے 7 سے 8 بار غور سے اس کو سننا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اوہوی ووکیبلری یعنی کہ ورڈ میننگ، کھیوتھونگ ٹرانسپورٹیشنز یعنی کہ ٹریفک۔ اب جو نیچے ووکیب ہوگی وہ جو کہ کس کے متعلق ہوگی، ٹرانسپورٹیشن کے متعلق۔ مال پھوس شٹل بس اس کو کہتے ہیں، نیچے لکھا ہوا ان ٹاؤن، یعنی کہ یہ ایسی بس ہے جو صرف ایک ٹاؤن، ایک علاقے، ایک ایریے کے اندر یہ چلتی ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر یہ نہیں جاتی۔ شینے پھوس اس کو کہتے ہیں انٹر سٹی بس، یعنی کہ یہ ایسی بس ہے جو پورے شہر میں گھومتی ہے، بڑے بڑے دور جو ایریاز بھی ہیں ایک ہی شہر میں وہاں تک بھی یہ جاتی ہے، لیکن یہ شہر سے باہر نہیں جاتی، ٹھیک ہے۔ آگے ہے شیوے، اور اسی کو کہتے ہیں کھو سوک پھوس۔ شیوے کا مطلب بھی ہے ایکسپریس بس، اور کھو سوک پھوس کا مطلب بھی ہے ایکسپریس بس، یعنی کہ یہ ایسی بس ہے جو ایک شہر سے دوسرے شہر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف ایک ایریے میں چلنے والی، یہ جو ہے پورے شہر میں دور دور ایریاز میں بھی جائے گی اور یہ شہر سے باہر بھی جائے گی۔
آگے آ گیا جی تھیکشی، تھیکشی کہتے ہیں ٹیکسی کو. اس کے بعد ہے جی کھیچا ٹرین، کھوسوکیولچا کے ٹی ایکس، یہ بھی ایک ٹرین کی فارم ہے لیکن دیکھ سکتے ہیں فرق کیا دونوں میں. چھیہا چھول سب وے ٹرین. ٹھیک ہو گیا جی. اصل میں ان تینوں میں کوئی زیادہ ڈفرنس نہیں ہے، بس آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ڈفرنس آپ کو نظر آ رہا ہے. پھی ہینگی جہاز، پھے شپ بحری جہاز، پھوس بس، چھونگنیو جانگ سٹاپ بس سٹاپ، ٹھیک ہے بس کا اڈا. پھوس تھومینل بس ٹرمینل، یہ بھی تقریباً ایک قسم کا بس کا اڈے ہی کی صورت میں ہوتا ہے. ٹیکشی ٹیکسی، سنگانگ جانگ سٹاپ ٹیکسی سٹاپ، ٹھیک ہے. اس کے بعد یعنی کہ جہاں پہ ٹیکسیاں کھڑی ہوتی ہیں. کھیچا یوگ ٹرین اسٹیشن، کھیچا کہتے ہیں ٹرین کو، یوگ کہتے ہیں اسٹیشن کو. چھیہا چھوریوگ سب وے اسٹیشن، یہ جو آپ نے پڑھا تھا نا کہاں گئی سب وے، یہ والی. اب اس کا اسٹیشن کو کہیں گے چھیہا چھوریوگ اور اس ٹرین اسٹیشن کو کہیں گے کھیچا یوگ، ٹھیک ہے. کھونگ ہانگ ایئرپورٹ، یوگ ایک تھومینل، یوگ ایک تھومینل کہتے ہیں فیری ٹرمینل کو، یعنی کہ جو بحری جہاز ہوتے ہیں ان کا اڈا، اور اس کو کہتے ہیں سون چھک جانگ. یعنی کہ دو لفظ ہیں اس کے لیے، بحری جہازوں کے اڈے کو یوگ ایک تھومینل بھی کہتے ہیں اور سون چھک جانگ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، سون چھک جانگ. یہ تھی ووکیبلری جی. نیچے گرامر آ رہی ہے، وہ آپ پڑھ چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں لیکچر نمبر 50 میں. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں اب انشاءاللہ. یونسی پریکٹس، ساجین تصویر میں منن درست پھیونل اظہار پھوگی مثال ایسو سے کھولا چن کر نو سیو درج کیجیے. یعنی کہ یہ 4 پکچرز بنی ہوئی ہیں، نیچے 4 ورڈ لکھے ہیں، جون سا جس میں صحیح فٹ بیٹھتا ہے، ایک قسم کے کالم ہی ہے نا یہ، وہ آپ نے اس میں فٹ کر دینا ہے. پھے کہتے ہیں بحری جہاز کو، تو بحری جہاز کہاں، یہ یہاں پہ لکھیں گے اس کو. پھوس کہتے ہیں بس کو، تو اس کو یہاں پہ لکھیں گے. پھی ہینگی جہاز، تو اس کو یہاں پہ لکھیں گے. کھیچا ٹرین، تو اس کو یہاں پہ لکھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. کھریمل پینٹنگ، پھوگو دیکھیں اور پھوگی مثال چھوروم کی طرح تھیورل ڈائیلاگ کو وان سونگ ہاسیو مکمل کریں. کہتا ہے اس پینٹنگ کو دیکھ لیں، ان پینٹنگ جو بنی ہوئی ہے، اور اس مثال کی طرح آپ نے ان کو حل کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، کرتے ہیں جی. چلو دیکھتے ہیں جی کیا کیا ہے اس میں انہوں نے. پہلی یہ فرسٹ پرسن کہہ رہا ہے چھبے گھر میں اوتوخے کیسے خایو جاتے ہو. اب یہ کس سے بنا ہے؟ اصل میں لفظ ہے کھادا، جس کا مطلب ہے جانا، تو اس کے دا کو کٹ کر کے اس کے ساتھ ایک گرامر لگائے گی آیو کی. تو یہ دونوں کو جب ملایا تو یہ کیا بن گیا؟ کھایو جاتے ہو. چیپٹر نمبر 8 کی گرامر. اب کیسے ملایا، پھر واول مکس ہوئے، تو یہ سارا میں نے چیپٹر نمبر 8 میں سمجھایا ہے. یعنی کہ جون سی گرامر اب تو صرف ریویژن کے طور پہ کروا رہا ہوں نا، جو پیچھے سے گرامر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر اس کو پراپر سمجھنا ہے تو وہ اسی چیپٹر میں جا کے ویڈیوز دیکھیں آپ. پھوس بس، نا کا میں نے یہاں بس یہاں، تھیکشیرل ٹیکسی پر، تھاگو سوار ہو کر. اصل لفظ ہے تھادا سوار ہونا، دا کو کٹ کر کے ساتھ لگایا گو، تھاگو سوار ہو کر کھایو جاتے ہیں. کہتا بس یا ٹیکسی پر سوار ہو کر جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یعنی کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ والی جو پیچھے آپ نے گرامر پڑھی ہے، اس کو ہم نے استعمال کر کے نا، گرامر کو، ان ساری ایگزامپلز کو ہم نے کور کرنا ہے. ہویسائے فیکٹری میں
اوتوخے کیسے خایو جاتے ہو. اب یہ کس سے بنا ہے؟ کھادا کے ساتھ آیو لگایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب دو چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. ان دونوں کو ہم نے لکھنا ہے اور کس کا استعمال کرنا ہے؟ اس گرامر کا. اینا یا اکیلا نہ. تو پہلے لکھیں گے اس کو. چھیہا چھول سب وے ٹرین. ساتھ لگایا میں نے اینا یا سب وے اچھا دیکھیں استعمال اس کا کب کرنا ہے اس کا کب کرنا ہے. تو یہ لیکچر نمبر 50 میں نے سمجھا دیا ہے. سب وے ٹرین یا پھوس بس رل لگا دیں مارکر. پھوسرل بس پر تھاگو سوار ہو کر کھایو جاتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. اب دیکھیں یہاں اس کے ساتھ یہ آیو پریزنٹ کی گرامر لگی ہے. اگر میں نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ جاتا تھا تو غلط ہو جائے گا. اگر میں نے ایسے ترجمہ کر دیا کہ جائے گا تو غلط ہو جائے گا. اگر میں نے ترجمہ کیا کہ جاتے وقت تب بھی غلط ہو جائے گا. میں نے ترجمہ کر دیا کہ جائیے تب بھی غلط ہو جائے گا. جو گرامر لگی ترجمہ اس حساب سے کرنا ہے. دوسری مثال. چھیجو دوئے چھیجو دو میں جگہ کا نام ہے, ان کی ایک پلیس ہے کوریا میں. اوتوخے کیسے خایو جاتے ہو. کہتا چھیجو دو میں کیسے جاتے ہو. تو جہاز بنا ہوا ہے اور دوسری بحری جہاز بنا ہوا ہے. تو پہلے لکھیں گے پھی ہینگی. پھی ہینگی بحری جہاز نہ یا بحری جہاز نہیں ہوائی جہاز یا پھیرل بحری جہاز پر تھاگو سوار ہو کر کھایو جاتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. تیسری مثال. آچھی میں صبح میں پھوتھونگ عام طور پر مول کیا موگویو کھاتے ہو. اصل میں یہ لفظ کیا تھا؟ موکتا, جس کا مطلب کیا ہے؟ کھانا. دا کو کٹ کیا, کٹ کر کے جو باقی بچا اس کے ساتھ یہ پریزنٹ کی اویو گرامر لگا دی. تو یہ کیا بن گیا؟ موگویو موکتا کھانا, موگویو کھاتے ہو. اچھا دیکھیں یہ کیسے اٹیچ کیا پھر کیسے باول ہوئے, یہ میں بار بار آپ کو وقتاً وقتاً بتا رہا ہوں کہ اب یہ گرامر آئی تھی چیپٹر نمبر 8 میں. تو وہاں پہ میں نے ہر چیز رجسٹر پہ اکیلا واول ہر چیز جو میں نے وہ سمجھائی تھی, کیسے اٹیچ کرنا ہے, کب اٹیچ کرنا ہے, کون سی اٹیچ کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے. صبح میں عام طور پر کیا کھاتے ہو؟ ڈبل روٹی. اور یہ کھمچی ہے میرے خیال میں, یہ ان کی ایک ڈش ہے. تو ڈبل روٹی کو کیا کہتے ہیں؟ پنگ. ڈبل روٹی اینا یا ڈبل روٹی یا کھمچیرل کھمچی موگویو کھاتا ہوں. یہاں پھر وہی موکتا کے ساتھ اویو لگا کے پریزنٹ بنایا. اچھا جی یہ مثال میں نے حل نہیں کی کیونکہ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا بنا ہوا ہے. یعنی کہ پیپر میں ایسی پکچرز نہیں آتی کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ بنا کیا ہے. ٹھیک ہے. گاڑی میں اور بھینس میں آپ کو فرق ہی نہ پتہ چلے. ایسے صرف کتاب بھی ہوتا ہے بس سکھانے کے لیے. خیر میں نے اس کو نہیں کیا مثال کو. آگے چلتے ہیں. اوپر سوال چلو آپ کو پڑھا دیتا ہوں. چھمارے ویکنڈ میں پھوتھونگ عام طور پر مو کیا ہیو کرتے ہو. اب یہ کس سے بنا ہے؟ ہادا کا مطلب ہے کرنا, اس کے ساتھ ہیو لگایا گیا ہے. ہیو کیا ہے؟ پریزنٹ کی گرامر ہے. کہاں پڑھی ہے؟ چیپٹر نمبر 8 میں. ہادا کرنا, ہیو کرتے ہو. ٹھیک ہے جی. آگے چلیں. اللہ اکبر. یہ ڈائیلاگ نمبر 2 آ گیا ہے. تھوان کہتا ہے سرو شنن مس سرو. لڑکے اور لڑکی کے درمیان ڈائیلاگ ہے. سرو شنن مس سرو یوگی یہاں کاجی تک. یہاں تک یوگی کاجی یہاں تک. اوتوخے کیسے وسویو آئی تھی. یہ اصل میں لفظ کیا تھا؟ اودا, جس کا مطلب کیا ہے؟ آنا. اس کے دا کو کٹ کر کے اس کو پاسٹ بنانے کے لیے اس کے ساتھ اسویو پاسٹ کی گرامر چیپٹر نمبر 10 والی لگائی گئی. اودا آنا وسویو آئی تھی. پاسٹ ماضی تھی, پاسٹ کی نشانی. شروع کہہ رہی ہے چھونن میں ہویسا گا فیکٹری. اچھا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پیپر میں صرف 2-3 کوشچن ہوتے ہیں گرامر کے,
تو گرامر اتنی ضروری نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ پیپر میں 2-3 کوشچنوں کو تو چھوڑو، 40 MCQs میں سے کوئی ایک لائن بھی آپ ایسی نہیں دکھا سکتے جہاں پہ گرامر کا استعمال نہ ہوا ہو، تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کائنڈلی، ٹھیک ہے؟ ان باتوں کو سمجھنا چاہیے آپ سب کو۔ چھونن میں ہویسا کا فیکٹری کھاکا ووسو قریب ہونے کی وجہ سے، اصل میں یہ لفظ کیا ہے؟ کھکپتا، جس کا مطلب ہے قریب ہونا، نزدیک ہونا۔ دا کو کٹ کر کے اس کے ساتھ چیپٹر نمبر 15 کی گرامر لگائی گئی آسو۔ کھکپتا نزدیک ہونا، کھاکا ووسو نزدیک ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہو گیا جی۔ کھورو واسویو پیدل چل کر آئی تھی، یہ اصل میں لفظ تھا کھورو اودا، جس کا مطلب ہے کھورو اودا کا مطلب ہے پیدل چل کر آنا۔ دا کو کٹ کیا، کٹ کر کے چیپٹر نمبر 10 کی ماضی پاسٹ کی گرامر لگائی گئی، دونوں کو جوڑا تو بن گیا کھورو واسویو۔ کھورو اودا پیدل چل کر آنا، کھورو واسویو پیدل چل کر آئی تھی، ٹھیک ہو گیا جی۔ تھوان شینن مسٹر تھوان اوتوخے کیسے واسویو آئے تھے، اس نے خود تو بتا دیا کہ پیدل چل کے آئی تھی، اب الٹ کے اس سے پوچھ رہے کہ تم کیسے آئے تھے، تو یہ کیا ہے؟ اودا آنا، اس کے ساتھ پاسٹ کی گرامر لگائی گئی ہے چیپٹر نمبر 10 کی، ٹھیک ہے؟ دیکھیں پاسٹ کی گرامر لگ رہی ہے تو میں ترجمہ پاسٹ میں کر رہا ہوں، اگر اسی ورب کے ساتھ پریزنٹ کی لگ جائے تو میں پریزنٹ میں کر دوں گا، فیوچر کی لگ جائے فیوچر میں کر دوں گا، ریکویسٹ کرنے والی لگ جائے ریکویسٹ والا ترجمہ کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ آرڈر دینے والا گرامر لگ جائے تو میں ترجمہ پھر ویسے ہی کروں گا، رائے پوچھنے والی لگ جائے ترجمہ ویسے ہی کروں گا۔ تو یہ بھی ایک وہم ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی بس گرامر پریزنٹ کی، پاسٹ کی اور فیوچر کی ہے، نہیں، یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر چیپٹر میں 2 گرامر کے پیٹرن ہوتے ہیں، تو ای پی ایس بک 1 کے جو بک 1 کے 6 چیپٹر سے گرامر سٹارٹ ہو جاتی ہے، ہر چیپٹر میں 2 پیٹرن آ رہے ہیں، فرض کریں ہم جو ہے 18 چیپٹر پڑھ رہے ہیں، تو کتنے چیپٹر بنتے ہیں؟ 8 6 14، یعنی کہ 28 پیٹرن ہم اس وقت پڑھ چکے ہیں، جس میں سے صرف 3 ہیں، ایک پریزنٹ، ایک پاسٹ، ایک فیوچر، 25 دوسرے پیٹرن تھے نا گرامر کے، تو پھر یہ تو بات نہیں نا کرنی چاہیے کہ بس گرامر کے 3 ہی پیٹرن ہیں۔ تھوان کہتا ہے اونیرن آج پھوسرل بس پر تھاگو سوار ہو کر واسویو آیا تھا۔ اب یہ پھر دیکھیں بار بار وہی اودا آنا، دا کو کٹ کیا گیا ہے، اسویو لگا کے اس کو پاسٹ بنایا گیا ہے۔ کیسے بنایا؟ یہ سارا کچھ کر کے بھی دکھایا ہے چیپٹر نمبر 10 میں جب یہ گرامر سمجھا رہا تھا، اب تو آ رہی ہے، خیر ریوائز کروائی جا رہا ہوں الحمدللہ۔ شروع کہتی ہے ہویسا فیکٹری ایسو، فیکٹری میں یا فیکٹری پر جو ہے وہ یوگی یہاں کاجی تک، فیکٹری سے یہاں تک، شگانی ٹائم، اولمانا کتنا، کھولیویو لگتا ہے، صرف ہوتا ہے۔ اصل میں یہ لفظ ہے کھولیدا، جس کا مطلب ہے لگنا، صرف ہونا۔ دا کو کٹ کر کے میں نے اس کے ساتھ اویو پریزنٹ کی گرامر لگائی تو یہ بن گیا کھولیویو، کھولیدا لگنا، کھولیویو لگتا ہے، فیکٹری سے یہاں تک ٹائم کتنا لگتا ہے۔ تھوان کہہ رہا ہے پھو تھونگ عام طور پر، سامشپ پھن 30 منٹ۔ ٹائم دیکھنا آپ کو سکھایا نا میں نے، یاد ہے کہ بھول گئے کہ ٹائم میں جو گھنٹوں کی تعداد ہے اس کو پیور کورین میں بتانا ہے، اور جو منٹس کی تعداد ہے اس کو آپ نے سائنو کورین میں بتانا ہے۔ چھونگ دو تقریباً، کھولیویو لگتا ہے، پھر وہی کھولیدا کے ساتھ اویو لگا کے یہاں بھی پریزنٹ بنایا گیا۔ حاجیمان لیکن چھلتویگن کہتے ہیں آنے جانے کے وقت، سوری صرف معذرت چاہتا ہوں، اس سے مراد صرف ہے کہ آنے جانے کے، شگانینن وقت، چھلتویگن شگانینن آنے جانے کے وقت،
چھاگا گاڑیاں، ماکھیوسو بلاک ہونے کی وجہ سے، جام ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، رش ہونے کی وجہ سے. اصل میں یہ لفظ ہے ماکھیدہ، جس کا مطلب ہے ٹریفک کا جام ہو جانا، بلاک ہو جانا. دا کو کٹ کر کے چیپٹر نمبر 15 کی گرامر اس کے ساتھ لگائی گئی ہے کی وجہ سے. ماکھیدہ بلاک ہونا، ماکھیوسو بلاک ہونے کی وجہ سے، جام ہونے کی وجہ سے. شگانی ٹائم، چھوم ذرا، تھو مزید، کھولیویو لگتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہاں پھر اسی کھولیدہ کے ساتھ پریزنٹ کی گرامر لگائی گئی ہے. یہ آپ کا دوسرا ڈائلاگ تھا جی. 59 اس کا ٹریک ہے. اچھے سے سمجھ کے جیسے میں نے سمجھایا ہے پھر اس کو سننا ہے 7 سے 8 بار. کھولیدہ لگنا، ٹائم کے لگنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کھیوتھونگ ٹریفک، سانگ ہوانگ کہتے ہیں صورتحال، کنڈیشنز. ٹھیک ہے. اچھا جی. چھلگن شگان کہتے ہیں ڈیوٹی سٹارٹ ہونے کا ٹائم. تھویگن شگان کہتے ہیں ڈیوٹی ختم ہونے کا وقت. چھل تھویگن شگان آنے جانے کا وقت، یعنی کہ ڈیوٹی پہ آنے کا اور وہاں سے جانے کا وقت. چھاگا گاڑیاں، ماکھیدہ بلاک ہونا، جام ہو جانا، ٹریفک کا جام ہو جانا. آگے چلیں جی. آپ کو جہاں سے سمجھنا نا وہاں سے ریوائز کر لینا ہے. دیکھیں کتنی مشکل سہولت ہے. ایک کلک کریں 10 سیکنڈ پیچھے، 2 بار کلک کریں 20 سیکنڈ پیچھے. تو یہ نہیں کرنا کہ ابھی بک 2 بھی پڑھی ہے جی، ابھی وہ بھی سمجھ رہی ہیں. اللہ کے بندو بک 2 اوپر سے گزر جانی ہے اگر یہ چیزیں سمجھنا ہے. یہاں پہ آپ کو بک 2 انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے، زندگی رہی تو پتہ چل جائے گا آپ کو. بھی اگر زیادہ آپ کو نیند آتی ہے یا سمجھتے ہیں مشکل ہے تو آسان تو کوئی بھی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو محنت کے ساتھ جوڑا ہے. 5-6 لاکھ روپے تنخواہ وہ ایسے ہی دے دیں گے. بتائیں آپ کو، دیکھیں کنڈیشن کتنی انہوں نے ٹف رکھی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں نا، تو مجھے تو نہیں موٹیویٹ کرنے کی کسی بھی بندے کو ضرورت کہ اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ضرور کرنا چاہیے اس کو. آگے چلتے ہیں. اوہوی ورڈ میننگ ووکیبلری. ایدونگ ٹرانسپورٹ، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہونا. تھادا سوار ہونا. تھاگو سوار ہو کر کھادا جانا. تھاگو کھادا سوار ہو کر جانا. تھاگو سوار ہو کر اودا آنا. تھاگو اودا سوار ہو کر آنا. کھوتا ٹو واک، یہ وہ والا کھوتا نہیں ہے گدھے والا. یہ کھوتا کا مطلب ہے واک، واک کرنا، پیدل چلنا. کھورو گادا پیدل چل کر جانا. کھورو اودا پیدل چل کر آنا. اور یہ لکھا ہوا جی کھونگ وون پارک. نیریدا نیچے اترنا. کھارا تھادا اس کو کہتے ہیں جی بس بدلنا کہہ لیں، ٹھیک ہے، یا اور کوئی بھی چیز بدلنا. کھارا تھادا، بلکہ بہتر ہوگا کہ آپ بس بدل لیں گے کھارا تھادا. اور اسی کے لیے ایک اور لفظ ہے ہوانسنگ ہادا، اس کا مطلب یہ ہے ٹو ٹرانسفر. چھینادا کراس کرنا، گزر جانا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ وہ کیب ہے اس کی. نیچے گرامر آ گئی جو کہ لیکچر نمبر 50 میں پڑھ چکے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. یونسپ پریکٹس. کھیری میں پینٹنگ میں منن درست، فیوہیونل اظہار، پھوگی مثال، ایسو سے، کھولا چن کر، نوسیو درج کریں، درج کیجئے. 4 بلینکس ہیں اور 4 ہی الفاظ ہیں. کھوتا چلنا، تو پیدل کس میں چل رہا ہے؟ یہاں چل رہا ہے، تو اس کو اٹھا کے یہاں لکھ دیں گے. تھادا سوار ہونا، یہ اس میں سوار ہو رہا ہے تو اس کو اٹھا کے یہاں لکھ دیں گے. نیریدا اترنا، یہ اتر رہا ہے تو اس کو اٹھا کے یہاں لکھ دیں گے. چھینادا گزر جانا، کراس کر جانا، تو اس میں کراس کر رہی ہے بس، ٹھیک ہے، تو اس کو اٹھا کے یہاں پہ لکھ دیں گے. کھریمل پینٹنگ
پھوگو دیکھیں اور پھوگی مثال چھوروم کی طرح منجانگل جملے مندرو بنا کر پھوسیو دیکھیے۔ اچھا ذرا ایک چیز پہ نوٹ کریں، یہ لفظ اصل میں تھا مندلدہ، مندلدہ جس کا مطلب ہے بنانا۔ دا کو کٹ کر کے اس نے اس کے ساتھ یہ گرامر لگائی او، مندرو بنا کر، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، پھوگی مثال چھب گھر ہویسا فیکٹری، چھب گھر ایسو سے، چھبے ایسو گھر سے ہویسا فیکٹری کاجی تک، فیکٹری تک، کھورو وسویو پیدل چل کر آیا تھا۔ تو یہ کس سے بنا ہے؟ اصل میں ہمارے پاس لفظ ہے کھورو اودا جس کا مطلب ہے پیدل چل کر آنا، تو دا کو کٹ کر کے اس کے ساتھ کیا کیا گیا ہے جی، پلس اسویو پاسٹ کی گرامر لگا کے اس کو پاسٹ بنایا گیا ہے۔ کھورودا پیدل چل کر آنا، کھورو وسویو پیدل چل کر آیا تھا، گھر سے فیکٹری تک پیدل چل کر آیا تھا۔ ایسی مثالوں کو ہم نے حل کرنا ہے۔ پہلی مثال یہ بنا ہے چھب گھر شیجنگ مارکیٹ، چھب گھر ایسو سے، چھب ایسو گھر سے شیجنگ مارکیٹ کاجی تک، کھورو کھا سویو پیدل چل کر گیا تھا۔ یہ لفظ بنا ہے کھورو کھادا سے، کھورو کھادا کا مطلب ہے پیدل چل کر جانا، دا کو کٹ کر کے اس کے ساتھ اسویو پاسٹ کی گرامر لگائی تو یہ بن گیا کھورو کھا سویو پیدل چل کر گیا تھا، ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسری مثال ہویسا فیکٹری شیچونگ سٹی ہال، ہویسا فیکٹری ایسو سے، ہویسا ایسو فیکٹری سے شیچونگ کاجی سٹی ہال تک۔ اصل میں یہ کون سی گرامر آ رہی ہے؟ یہ والی گرامر آ رہی ہے جو اب لیکچر نمبر 50 میں سیکھ چکے ہیں نا، اسی کی رہسل آ رہی ہے یہاں پہ۔ ہویسا ایسو فیکٹری سے شیچونگ سٹی ہال کاجی تک، سٹی ہال تک پھوسرل بس پر تھاگو سوار ہو کر کھاسویو گیا تھا۔ اب یہ لفظ کس سے بنا ہے؟ اصل میں لفظ ہے جی کھادا جس کا مطلب ہے جانا، ٹھیک ہے۔ کہ کتاب والے نے کیا کیا، دا کو ختم کر کے اس کے ساتھ کیا کیا، پاسٹ کی گرامر لگائی اسویو، کھاسویو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ چیپٹر نمبر 10 کی گرامر۔ تیسری مثال کھونگ ہانگ ایئرپورٹ، ہوتھیل ہوٹل کو کہتے ہیں، تو پہلے لکھیں گے یہ کھونگ ہانگ ایئرپورٹ ایسو سے، کھونگ ہانگ ایسو ایئرپورٹ سے ہوتھیل کاجی ہوٹل تک، تھیکشیرل ٹیکسی پر تھاگو سوار ہو کر کھلکھویو جاؤں گا۔ اب ذرا یہاں غور کریں، اصل لفظ تھا کھادا جس کا مطلب کیا ہے جانا، اس کے ساتھ یہاں پہ کیا کیا گیا، فیوچر کی گرامر لگائی گئی ریئل کھویو، چیپٹر نمبر 17 والی، دا کو کٹ کر کے ریئل کھویو فیوچر کی گرامر اس کے ساتھ لگا دی گئی، کھادا جانا، کھلکھویو جاؤں گا۔ چوتھی مثال ہوتھیل ہوٹل ہویسا فیکٹری، ہوتھیل ہوٹل ایسو سے، ہوتھر ایسو ہوٹل سے ہویسا کاجی فیکٹری تک، تھیکشیرل ٹیکسی پر تھاگو سوار ہو کر اوسیو آئیے۔ یہ لفظ کیا تھا، اودا، اصل میں لفظ تھا اتنا اودا جس کا مطلب ہے آنا، کیا کیا گیا، اس کے دا کو کٹ کر کے اس کے ساتھ ریکویسٹ کرنے والی ایک گرامر لگائی گئی، اوسیو اور سیو، اودا اودا آنا، اوسیو آئیے، ریکویسٹ کی جا رہی ہے آنے کی، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے چلتے ہیں۔ حوالدونگ سرگرمی، پھوگی مثال چھوروم کی طرح، چھنگو دوست
وا کا معنی کے ساتھ. ایاگی ہے بات چیت کر کے پھوسیو دیکھیے. پھوگی مثال. یوگی یہاں ایسو سے. یوگی ایسو یہاں سے. چھب گھر کاجی تک. گھر تک. یہاں سے گھر تک اوتوخے کیسے. خایو جاتے ہو. اب یہ کس سے بنا ہے؟ کھادا سے. کھادا کے ساتھ کیا کیا گیا؟ آیو لگا کے پریزنٹ بنایا گیا. کھادا جانا کھایو جاتے ہو. ٹھیک ہو گیا جی. وہ کہہ رہا ہے پھوسرل بس پر تھاگو سوار ہو کر کھایو جاتا ہوں. پھر وہی کیا گیا اسی کھادا کے ساتھ آیو لگا کے اس کو پریزنٹ بنایا. شیگانی ٹائم اولمانا کتنا کھولیویو لگتا ہے. یہ اصل میں لفظ ہے جی کھولیدا، جس کا مطلب ہے لگنا، صرف ہونا. دا کو کٹ کر کے اس کے ساتھ آیو پریزنٹ کی گرامر لگا دی گئی. ٹھیک ہے، دونوں کو جوڑا گیا، بن گیا کھولیویو. کھولیدا لگنا، کھولیویو لگتا ہے. کہتا ہے ٹائم کتنا لگتا ہے؟ وہ کہتا ہے سامشپ پھن 30 منٹ چھونگ دو تقریباً کھولیویو لگتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب آگے چلتے ہیں. اچھا، اس پیج پہ کچھ ووکیبلری کے ورڈز دیکھیں گے. چھونگبو معلومات، انفارمیشن. تھیچونگ کہتے ہیں پبلک. کھیوتھونگ کہتے ہیں ٹرانسپورٹیشن. تھیجونگ کھیوتھونگ پبلک ٹرانسپورٹیشن. ایونگ کہتے ہیں استعمال. پھنگ بوب کہتے ہیں طریقہ. پھنگ بوب. ٹھیک ہے. کھیوتھونگ بھی کہتے ہیں جی یعنی کہ کیا کہتے ہیں کرایہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ بس پہ جا رہے ہیں، ٹرین پہ جا رہے ہیں، اس کا کرایہ. کھیولجے کہتے ہیں پیمنٹ. ٹھیک ہے. اب طریقے بتائے گئے ہیں کہ کیسے آپ کرایہ ادا کر سکتے ہیں. اچھا جی، کھیوتھونگ کھاد. یہ ایک کھیوتھونگ کھاد کہتے ہیں کہ کھیوتھونگ مطلب ٹریفک، کھاد کا مطلب کارڈ. ٹریفک کارڈ یعنی کہ اس کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بس پہ بھی سفر کر سکتے ہیں. پھوس چھیہا چھول سبوے ٹرین پہ بھی سفر کر سکتے ہیں. ٹیکسی پہ بھی ٹیکسی میں بھی سفر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آ گیا پھیو. ٹکٹ. پھیو کا معنی ٹکٹ. ٹکٹ کس کے لیے آپ کو خریدنی پڑے گی؟ ایکسپریس بس کے لیے، جس کو کہتے ہیں شینے، یا اس کو کھوسو پھوس بھی کہتے ہیں. اور ٹکٹ آپ کو پھیہیں گی. جہاز کی بھی ٹکٹ خریدنی پڑے گی، اور بحری جہاز کی بحری جہاز کی بھی ٹکٹ خریدنی پڑے گی. ٹھیک ہے. آ گیا کچھ چیزوں میں کیش. ہیونگیم کیش. بس کا کرایہ کارڈ کے ذریعے بھی پے ہوتا ہے اور کیش بھی دیا جاتا ہے. پھوس. ٹھیک ہے. اور ٹیکسی والے کو بھی کیش دیا جاتا ہے. ٹیکسی. ٹھیک ہے. نیچے کچھ الفاظ ہیں، ان کے دیکھ لیتے ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، یعنی کہ وہ کیا بھی ہے، اور تو اس میں سے کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے. میں جو ہم کہتے ہیں ٹکٹ گھر کو، جہاں سے ٹکٹ خریدی جاتی ہے. فیونی جو ہم کہتے ہیں کیسے اسٹور کو، جو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے. دیکھ سکتے ہیں اوپر 24 گھنٹے لکھا ہوا ہے. کھیوتھونگ کارڈ کہتے ہیں ٹریفک کارڈ. جی ٹریفک کارڈ کو. کھوئپ کہتے ہیں خریدنا. گواہ کہتے ہیں کے ساتھ. چھنگ جون کہتے ہیں ری لوڈنگ، یعنی کہ کارڈ میں پیسے ختم، اب اس کو ری لوڈ کروانا. اور کیا کہتے ہیں جی، بس یہی ہے. آگے چلتے ہیں. ایکسرسائز کی طرف آ گئے ہیں ہم الحمدللہ. ایکسرسائز میں پہلے کریں گے ریڈنگ. ایل کی ریڈنگ. ایریسو ای بون 1 سے 2 نمبر. تھائم اگلے یعنی کہ آنے والے. کھریمل پینٹنگ. پھوگو دیکھیں اور. منن درست. منجانگل جملے. کھوروشپشیو کا انتخاب کریں. یہ پینٹنگ میں یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ بندہ پیدل چل رہا ہے. تو پیدل چلنے کو جو کہتے ہیں وہ ہم نے سلیکٹ کرنا ہے. سب سے پہلا آپشن تھایو، سوار ہو رہا ہے یا سوار ہوتا ہے. اب یہ اصل میں لفظ تھا اتنا تھادا، جس کا مطلب کیا ہے؟ سوار ہونا. دا کو کٹ کیا گیا. کٹ کر کے جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ آیو لگا کے پریزنٹ بنایا، اور پھر یہ چیز آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو. تھادا سوار ہونا، تھایو سوار ہو رہا ہے. انجایو بیٹھ رہا ہے یا بیٹھتا ہے.
اب یہ اصل میں لفظ تھا انتا، جس کا مطلب ہے بیٹھنا. اس کے دا کو کٹ کر کے کیا کیا گیا، اس کے ساتھ پریزنٹ کی گرامر آیو لگائی گئی. ٹھیک ہے جی. انتا بیٹھنا، انجایو بیٹھ رہا ہے. پریزنٹ میں ترجمہ اگر پریزنٹ کی گرامر لگی. کھورویو پیدل چل رہا ہے، واک کر رہا ہے، یہی ہمارا جواب ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں غور کریں، اصل میں یہ لفظ ہے کھوتا. کھوتا کا مطلب ہے پیدل چلنا. دا کو ختم کر کے اس کے ساتھ پریزنٹ کی گرامر اویو لگائی گئی. ٹھیک ہو گیا. ایک اور چیز ہے، جب یہ اس کے ساتھ ہم نے لگائی، ذرا غور کیجیے گا. دا کو میں نے کٹ کر دیا، دا کو کٹ کرنے کے بعد میرے پاس یہ بچا، میں نے اویو اس کے ساتھ لگا دیا. ٹھیک ہے، یہ بن گیا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیگت جو ہے اس سمت میں ایوں کا سامنا نہیں کر سکتا. دیکھ لیں یہ کیا ہوگا، یہ ریول میں بدل جاتا ہے. یہ اصول ہے، یاد رکھنا. تو یہ ریول میں بدل جائے گا. دیکھیں یہاں پہ بدلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہی جواب ہے. ایرونایو اٹھ رہا ہے یا جاگ رہا ہے. ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اگر وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ایرو نادا. یا ایک بندہ سویا ہوا ہے، اگر وہ جاگ جائے تب بھی ہم کہیں گے ایرو نادا. اس کے دا کو کٹ کرنے کے بعد اس کو پریزنٹ بنایا آیو لگا کے، پریزنٹ کی گرامر. ٹھیک ہے، ایرو نادا. اب دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے، گرامر کو اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، پھر واول بھی مکس ہوتا ہے. تو واول کیسے مکس ہوتا ہے، کیسے اٹیچ کرتے ہیں، یہ چیپٹر نمبر 8 میں پڑھا چکا ہوں. ایرو نادا اٹھنا، ایرو نایو اٹھ رہا ہے، یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جواب ہے تیسرا. دوسرا کوشچن، پھوسرل بس پر نریس سویو گزر گیا تھا، یعنی کہ بس پر بیٹھ کے وہ گزر گیا تھا. اب ذرا غور کرنا ہے یہ لفظ کیا ہے. اصل میں یہ لفظ صرف اتنا ہے، نیری دا، گزر جانا یا گزرنا. دا کو کٹ کر کے کیا کیا گیا، جو چیز دا کو کٹ کر دیتے ہیں ہم، دا کو کٹ کر کے اس کو پاسٹ بنانے کے لیے ماضی کی گرامر چیپٹر نمبر 10 والی لگا دی گئی. نیریدا گزر جانا. ٹھیک ہے، معذرت چاہتا ہوں، پتہ نہیں کیا دماغ گھوم رہا ہے، غلط ترجمہ آپ کو بتا دیا. نیریدا کا مطلب ہوتا ہے اترنا. چھی نادا یہ آگے آئے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے گزر جانا. اچھا، نیریدا اترنا، دا کو ختم کر کے اس سویو کی گرامر لگائی پاسٹ والی چیپٹر نمبر 10 والی. تو یہ بن گیا نیریو سویو کہ اتر گیا تھا. پھوسرل نیریو سویو بس اتر گئی تھی. ٹھیک ہے، اس کا یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. اب نیچے اتر گئی سے مراد کہ کوئی چڑھائی سے بس نیچے کی طرف آئی ہے. دوسرا اس کا یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ بس سے اتر گیا تھا. ٹھیک ہے، پھوسرل بس پر چھنس سویو گزر گیا تھا، کراس کر گیا تھا. اب یہ لفظ کس سے بنا ہے، چھینادا، جس کا مطلب ہے گزر جانا، کراس کرنا. تو دا کو کٹ کیا، دا کو کٹ کر کے اس سویو لگا کے اس کو پاسٹ بنایا. ٹھیک ہے جی، چھنس سویو گزر گیا تھا. تیسری، پھوسرل بس پر کھارا تھا سویو ٹرانسفر ہوا تھا، تبدیل کی تھی. یعنی کہ بس اس نے کیا کیا، بس کو تبدیل کیا، ایک بس سے اتر کے دوسری بس میں وہ سوار ہو گیا. یہ لفظ ہے کھارا تھادا، جس کا مطلب ہے سوار ہونا. ٹھیک ہے، ٹرانسفر ہونا. یہاں دا کو کٹ کیا گیا ہے، کٹ کر کے جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ پاسٹ کی اس سویو گرامر لگائی گئی. کھارا تھا سویو ٹرانسفر ہوا تھا، بس تبدیل کی تھی. چوتھا، پھوسرل بس پر تھاگو سوار ہو کر وہ سویو آیا تھا. اب یہ اصل میں لفظ تھا اودا آنا. دا کو کٹ کیا، کٹ کرنے کے بعد جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ پاسٹ بنانے کے لیے اس سویو لگایا. اودا آنا وہ سویو آیا تھا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا چاروں میں سے کون سا جواب ہے، پیچھے سے دیکھ لیجئے گا، کیونکہ اب پکچر ہی ایسی بنی ہے، نہ پتہ ہے کہ یہ بس نے کراس کیا ہے، نہ یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جی بس نے ابھی کراس کرنا ہے. ٹھیک ہے، نہ یہ پتہ لگ رہا ہے کہ بس پہ یہ سوار ہو کے آ گیا. ٹھیک ہے، جیسے کہ آیا تھا یہ بھی آیا. تو پیپر میں ایسے جو ہے وہ
یعنی کہ MCQs نہیں آتے کہ آپ کو پکچر کی سمجھ نہیں لگ رہی. خیر آپ نے اس کو پڑھ لیا، اس کو چھوڑیں. سمیسو اوبون 3 سے 5 نمبر. پھن کھانے خالی جگہ میں تھروگل جو داخل ہوں گے کھاجنگ سب سے زیادہ الماجن بالکل درست کھوسل چیزوں کو خورشپشیو انتخاب کریں. چھب ایسو گھر سے چھب گھر ایسو سے ہویسا فیکٹری کاجی تک فیکٹری تک گھر سے فیکٹری تک ڈیش کھولیویو لگتا ہے. یہ اصل میں لفظ تھا کھولیدہ جس کا مطلب ہے لگنا. دا کو ختم کر کے ہم نے کیا کیا، جو باقی وجہ اس کے ساتھ یہ اویو پریزنٹ کی گرامر لگا دی تو یہ بن گیا کھولیویو. کھولیدہ لگنا، کھولیویو لگتا ہے. کہتا گھر سے فیکٹری تک ڈیش لگتا ہے. اگلا بندہ جواب دے رہا، کہتا ایشی پھن 20 منٹ چھونگ دو تقریباً کھولیویو لگتے ہیں. اب یہاں پھر وہی چیز ہوئی، کھولیدہ کے دا کو کٹ کر کے اویو لگا کے پریزنٹ بنایا گیا ہے. یہاں کیا آئے گا جی؟ وے کیوں اونجے کب میوت کے کتنے عدد اول مانا کتنا. تو یہ آئے گا اول مانا کتنا. ٹھیک ہے، تعداد کے لیے اور ٹائم کتنا صرف ہوتا ہے اس کے لیے پوچھا جاتا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ اس کو جو ہے یہاں فٹ کر کے دیکھیں کہ گھر سے فیکٹری تک کتنا لگتا ہے. اب کتنا لگتا ہے سے مراد یہاں ڈسٹینس ہو سکتا ہے، یہاں ٹائم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا 20 منٹ تقریباً لگتے ہیں، تو مراد اس نے ٹائم پوچھا تھا. ٹھیک ہو گیا جی. سرو شینن مس سرو یوگی یہاں کاجی تک یہاں تک اوتوخے کیسے وسویو آئی تھی. اب یہ لفظ کیا تھا؟ اصل لفظ یاد رکھنا ہے، 4 چیزیں ہنر کی ہیں. اصل ورب یا ایڈجیکٹو کیسا دکھتا تھا، اس کے دا کو کٹ کر کے گرامر کون سی لگی ہے، جب گرامر اٹیچ کر دی تو اس کی شکل کیسی بن گئی، اور پھر اس کا ترجمہ کیسے بدلا. یہ 4 چیزیں میں سکھاتا آ رہا ہوں آپ کو گرامر کے بارے میں. اودا آنا، دا کو کٹ کیا، اس کو پاسٹ بنانے کے لیے اسویو لگایا تو یہ بن گیا وسویو، آیا تھا یا آئی تھی. مس سرو یہاں تک کیسے آئی تھی، وہ جواب دے گی چھونن میں ہویسا کا فیکٹری کھاکا ووسو قریب ہونے کی وجہ سے. اب دیکھیں یہاں کیا تھا، اصل لفظ ہے اتنا کھاکپتا قریب ہونا. دا کو کٹ کیا گیا، کٹ کر کے اس کے ساتھ ایک گرامر لگائی گئی، پچھلے چیپٹرز میں پڑھ کے آئے ہیں. اوسو کھاکپتا قریب ہونا، کھاکا ووسو قریب ہونے کی وجہ سے. قریب ہونے کی وجہ سے کیا کیا اس نے؟ ان نہیں وسویو آئی تھی، پھر اسی اودا کے ساتھ دا کو کٹ کر کے اسویو لگا کے پاسٹ بنایا گیا ہے. کھورو وسویو پیدل چل کر آئی تھی. کھورودا پیدل چل کر آنا، اس کو پاسٹ بنانے کے لیے کیا کیا گیا، دا کو کٹ کر کے پاسٹ کی گرامر اسویو لگا دی گئی. ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ اٹیچ کر دی گئی. کیسے اٹیچ ہوئے، واول کون سے مکس ہوئے، یہ کہاں پڑھا تھا؟ پاسٹ کی گرامر ہے چیپٹر نمبر 10 میں پڑھا تھا. پریزنٹ کی گرامر ہے چیپٹر نمبر 8 میں پڑھا تھا. اور جو ان سے بھی گرامر آئی جا رہی ہیں وہ سارے پیچھے چیپٹرز میں پڑھ کے آئے ہیں. اچھا جی، پیدل چل کر آئی تھی. آگے ہے جی، پھی ہینگیرل جہاز پر تھا سویو سوار ہوئی تھی. یہ لفظ اصل میں ہے صرف اتنا تھا دا. یقین مانیں انشاءاللہ میں جھوٹ نہیں بولتا، آپ جس طرح سے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں نا اس طرح سے آپ پڑھ لیں. پوری بک 1 پڑھ لیں، اور بک 2 کے اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو پہلے 20 چیپٹر پڑھ لیجئے گا. یعنی کہ بک 2 31 چیپٹر سے سٹارٹ ہوتی ہے، 60 چیپٹر تک جاتی ہے. آپ اس 50 چیپٹر تک پڑھ لیجئے گا، لیکن شرط ہے کہ اس طرح سے سمجھ کے، جیسے میں پڑھا رہا ہوں، اچھے سے ووکیب یاد کر کے، اچھے سے گرامر سمجھ کے، لسننگ اچھے سے سن کے. اس کے علاوہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی.
20 بار آپ کا ٹیسٹ ہو، 100 بار آپ کا ٹیسٹ ہو، انشاءاللہ ہر بار آپ 150 سے اوپر نمبر لیں گے، 170 کے راؤنڈ اباؤٹ آپ آسانی سے جائیں گے۔ یہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کچھ عرصے بعد، کچھ وقت گزرنے کے بعد لوگ کہا کریں گے کہ الحمدللہ ہم نے اس چینل سے پڑھ کے یہ حاصل کیا ہے۔ باقی دیکھیں، اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ بک 1 صرف پڑھ کے پاس ہو جاؤ گے، تو ایک بات کو سمجھ لیں، اگر کوئی ایک آدھ بندہ جو ہے وہ بک 1 کو پڑھ کے پاس ہو گیا، یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اس نے 10-15 چیپٹر پڑھ گیا، تکا چل گیا، تکا 100 میں سے 1-2 کا ہی چلتا ہے اور باقیوں کا نہیں چلتا یار۔ کیوں نہیں چلتا؟ خود آپ اندازہ دیکھیں کہ پچھلی بار 29,000 میں سے 3400 بچہ پاس ہو رہا ہے، تو پھر وہ 26,000 کے تکے کیوں نہیں چلے؟ تو یہ تکوں والی بات ذہن میں نہ رکھیں، کئی لوگوں کا سالوں سال نام نہیں آتا، اگر آپ کا نام آ گیا آپ تکے پہ چھوڑ رہے ہیں اپنے آپ کو، ہیں کہ لگ گیا نہیں تو نہ صحیح۔ یہ تو غلط بات ہے نا یار۔ تو بک 1 بھی کافی نہیں ہے، بک 1 ایسے 3 سال پہلے بھی کافی نہیں تھی، نمل کے ٹیچرز نے مجھے یہ بتایا تھا، بک 1 تب بھی کافی نہیں تھی۔ تو پھر یار اپنی اکیڈمی کو جو ہے وہ سجانے کے لیے ایسا اگر کوئی بولے کہ کوئی مسئلہ نہیں، اگر تمہارے پاس 15 دن بھی ہے تو محنت کر لو پاس ہو جاؤ گے، یہ تو غلط بات ہے نا۔ پھر وہ علیحدہ بات ہے، اس نے پہلے پڑھا ہو۔ خیر جہاز، اچھا یہ لفظ تھا دا سوار ہونا، دا کو کٹ کر کے اس کو پاسٹ بنانے کے لیے اس کے ساتھ سویو پاسٹ کی گرامر لگائی گئی۔ تھا سویو سوار ہو گیا تھا۔ آگے پھوسگا بس پارل خویو تیز ہوگی۔ اب یہ کس سے بنا ہے غور کریں، پاردا تیز ہونا، دا کو ختم کر کے کیا کیا گیا، اس کے ساتھ جو دا کو ختم کر کے جو باقی چیز بچ جاتی ہے گرامر اس کے ساتھ لگاتے ہیں نا، ریئل کھوئے فیوچر کی گرامر چیپٹر نمبر 17 کی لگائے گی۔ پاردا تیز ہونا، پارل کھوئے تیز ہوگی۔ اب جواب کون سا یار، وہ تو بھول ہی گئے ڈھونڈنا، وہ ابھی ڈھونڈ لیتے ہیں 5 سیکنڈ میں انشاءاللہ۔ سوری سے پوچھتا ہے کہ یہاں تک کیسے آئی تھی، وہ کہتی ہے میں فیکٹری قریب ہونے کی وجہ سے نہیں آئی تھی، پیدل چل کر آئی تھی، جہاز پر سوار ہو کر آئی تھی۔ یہ تو بالکل مینٹل کیس ہے کہ فیکٹری قریب تھی لہٰذا میں جہاز پہ سوار ہو کے آ گئی۔ بس تیز ہوگی تو یہی ہے کہ پیدل چل کر آئی تھی فیکٹری قریب ہونے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ 5واں، چھونن میں ہمیشہ فیکٹری میں پھوسرل بس پر تھاگو سوار ہو کر کھایو جاتا ہوں۔ اب یہ کس سے بنا ہے، کھادا کے ساتھ آیو کی گرامر لگائی گئی ہے پریزنٹ بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھوسنن بس پھوتھنگ عام طور پر، سامشپ پھن 30 منٹ، چھونگ دو تقریباً، کھولیویو لگتے ہیں۔ اب یہ کس سے بنا ہے، کھولیدہ لگنا، دا کو ختم کر کے اویو لگا کے اس کو پریزنٹ بنا دیا گیا، کھولیدہ لگنا کھولیویو لگتے ہیں یا لگ رہے ہیں۔ کہتا بس پر عام طور پر جو ہے وہ 30 منٹ لگتے ہیں۔ میں نا اتنی تیز آپ کو پڑھا نہیں سکتا، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یقین مانے اتنی تیز بندہ سیکھتا نہیں ہے، فارمیلٹی پوری ہوتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ میرے چیسٹ میں پین ہونے لگ جاتی ہے۔ حاجی مان لیکن چھلتھویگن آنے جانے کے شیگانینن وقت میں، آنے جانے کے وقت میں، چھاگا گاڑیاں، ماکھیوسو بلاک ہونے کی وجہ سے، جام ہونے کی وجہ سے، گاڑیاں جام ہونے کی وجہ سے مراد ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے۔ اب یہ لفظ کیا تھا ذرا غور کریں، صرف اتنا تھا ماکھیدہ، جس کا مطلب ہے جام ہونا، دا کو کٹ کر کے اوسو لگا کے اس کو کی وجہ ظاہر کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ماکھیدہ جام ہونا، ماکھیوسو جام ہونے کی وجہ سے، یہ گرامر آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے۔ کیا ہو گیا تھا، ہمیشہ فیکٹری میں ان نہیں کھایو جاتا ہوں، کھادا کے دا کو کٹ کر کے آیو لگا کے پریزنٹ بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سامشپ پھن 30 منٹ، چھونگ دو تقریباً، اس سویو موجود ہے، اتا کے دا کو ختم کر کے اویو لگا کے پریزنٹ بنایا گیا ہے۔ شیگانی ٹائم، چھوم ذرا، تھو مزید، کھولیویو لگتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب دیکھیں یہ پھر وہی ہے، کھولیدہ کے دا کو کٹ کر کے پھر اویو لگا کے پریزنٹ بنایا گیا ہے۔ فوج سے بس میں، سارمی بندے، مان آیو زیادہ ہوتے ہیں یا زیادہ ہے،
اصل میں یہ لفظ تھا من تھا زیادہ ہونا، دا کو ختم کر کے آیو لگا کے اس کو پریزنٹ بنایا گیا، من آیو زیادہ ہیں۔ اب کیا جواب آئے گا پورا پڑھ لیتے ہیں دوبارہ۔ کہتا ہے میں فیکٹری میں بس پر سوار ہو کر جاتا ہوں، بس عام طور پر جو ہے اس پر 30 منٹ لگتے ہیں، لیکن آنے جانے کے وقت میں گاڑیاں جام ہونے کی وجہ سے، ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے شگانی ٹائم چھوم ذرا تھو مزید کھولے ہوئے لگتا ہے، ٹائم تھوڑا اور زیادہ لگتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یعنی کہ آنے جانے کے وقت ٹریفک جام ہوتی ہے تو ٹائم تھوڑا زیادہ لگ جاتا ہے۔ یہ ریڈنگ الحمدللہ ہم نے کر لی ہے، اب لسننگ کریں گے۔ لسننگ ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ ٹریک نمبر 60 کو جب آپ نے چلانا ہے تو کیا آئے گا؟ ای پی ایس ٹاپک تھتکی، یہ بولا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد مرد کی آواز میں ہو یا عورت کی آواز میں یہ بولا جائے گا۔ ایریسو ایبون 1 سے 2 نمبر سوال تھائم اگلے ساجینل تصویر کو پھوگو دیکھیں اور الماجن بالکل درست تھانورل الفاظ کھورشپشیو کو انتخاب کریں۔ ٹھیک ہے، کیا ہے جی؟ یہ کیا بنا ہوا ہے جی؟ یہ بنی ہوئی ہے جی تھیکسی، یعنی کہ ٹیکسی۔ ٹھیک ہے، تو یہ چاروں آپشنوں پہ اس پہ اس پہ اس پہ اس پہ کچھ نہ کچھ عورت بولے گی، اس پہ بھی کچھ بولے گی، اس پہ بھی اس پہ بھی اس پہ بھی۔ جس آپشن پہ آگے وہ تھیکسی بولے نا وہی آپشن آپ کا جواب ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہے گی البون 1 نمبر، یعنی کہ سوال نمبر 1۔ ٹھیک ہے، یہ آ گیا جی جوابات۔ آپشن نمبر 1 پہ وہ بولے گی، پہلے کہے گی یعنی کہ آپشن نمبر 1، اور اس پہ کیا بولے گی؟ کھیوتھونگ ٹریفک۔ پھر وہ کہے گی ای یعنی کہ آپشن نمبر 2، اس پہ وہ بولے گی پھوس بس۔ پھر وہ کہے گی سم یعنی کہ آپشن نمبر 3، اس پہ وہ بولے گی شی چھونگ سٹی ہال۔ پھر وہ کہے گی سا یعنی کہ آپشن نمبر 4، اس پہ وہ پھر بولے گی تھیکسی ٹیکسی۔ تو یہی ہمارا جواب ہے۔ ٹھیک ہے، نہ اس پہ بولا نہ اس پہ نہ اس پہ، لیکن اس پہ بولے یہی جواب ہے۔ اب یہ جہاز بنا ہے، اسی طرح جس آپشن پہ آ کے وہ جہاز بولے وہ آپ نے جواب دینا ہے۔ یہ مرد کی آواز میں سوال ہوگا، وہ کہے گا ای بون سوال نمبر 2۔ پہلے کہے گا یعنی کہ آپشن نمبر 1، اس پہ بولے گا چھیہا چھول ٹرین۔ پھر کہے گا ای یعنی کہ آپشن نمبر 2، اس پہ بولے گا پھی ہینگی جہاز۔ تو اس پہ ہی بول دیے جہاز، یہی جواب ہے۔ پھر کہے گا سم یعنی کہ آپشن نمبر 3، اس پہ بولے گا کھیچا یوگ ٹرین سٹیشن۔ ٹھیک ہے، پھر وہ بولے گا سا یعنی کہ آپشن نمبر 4، اس پہ وہ بولے گا چھونگ نیو جنگ کیا کہتے ہیں جی، بس سٹاپ۔ ٹھیک ہے جی، بس سٹاپ۔ تو یہ دوسرا جواب ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد آپ کو یہ سننے میں ملے گا سامے سو اوبون 3 سے 5 نمبر سوال چھلمنل کوشچنز کو تھت کو سنیں اور الماجین بالکل درست ہیدابل جوابات کھورشپشیو کا انتخاب کریں۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو سن لیں، ایک سوال بولا جائے گا، اس سوال کو سن کے جو اس کے مطابق صحیح جواب ہے وہ آپ نے لگانا ہے۔ سوال کیا؟ یہ سوال نمبر 3 آ گیا۔ عورت کہے گی سم بون یعنی کہ سوال نمبر 3، وہ سوال کرے گی، یہ لکھا ہوا ہے عورت یو شی چھونگے سٹی ہال میں اوتوخے کیسے خایو جاتے ہو یا جا رہے ہو یا جاتے ہو پریزنٹ کھادا۔ اب یہ کیا ہے مجھے نہیں لگتا، مجھے اس کو بتانے کی ضرورت ہے۔ کھادا کے ساتھ دا کو ختم کر کے آیو لگایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ کھایو جاتے ہو، سٹی ہال میں کیسے جاتے ہو، بس یہی سوال ہے۔ چھنگوگا دوست کھایو جاتا ہے، دوست جاتا ہے، پاگل ہو گیا ہے، اس کا یہ سوال ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا کیسے جاتے ہو، یہ کہہ رہا ہے جی دوست جاتا ہے میرا، منہ اٹھا کے کہہ رہا ہے۔ دوسرا پھوسگا بس کھایو جاتی، بس جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی جواب نہیں بنتا۔ اس نے کہا تم کیسے جاتے ہو۔ تیسرے پہ کہہ رہا ہے پھوسرل بس پر تھاگو سوار ہو کر کھایو جاتا ہوں، یہ جواب درست بنتا ہے نا۔ چوتھا بھی غلط ہوگا، چھنگورل دوست کو منارو ملنے کے لیے،
یہ اصل میں لفظ کیا ہے؟ من نادا، ملنا، دا کو ختم کر کے اس کے ساتھ یہ رو کی گرامر لگائی گئی ہے کے لیے، من نارو ملنے کے لیے کھایو جاتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ چوتھا سوال دیکھ، پھر وہ کوئی سوال بولے گا، جو صحیح جواب ہے وہ لگانا ہے، مرد کی آواز میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ مرد لکھا ہوا ہے۔ چھومارے ویکنڈ میں پھوتھونگ عام طور پر مو کیا ہیو کرتے ہو۔ اب یہ کس سے بنا ہیو؟ اصل لفظ ہے ہادا کرنا، اس کے ساتھ پریزنٹ کی گرامر لگائی گئی ہیو، تو یہ بن گیا ہیو۔ جب ہادا کے ساتھ ہیو لگتا ہے تو یہ ہیو ہی بن جاتا ہے۔ چیپٹر نمبر 8 میں سیکھ چکے ہیں۔ کہتا ہے ویکنڈ میں عام طور پر کیا کرتے ہو؟ تھائم اگلے، چھومارے ویکنڈ میں ہیو کرتا ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے جی ویکنڈ میں کیا کرتے ہو، ہفتے اتوار میں کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے جی میں اگلے ہفتے اتوار کو کرتا ہوں۔ پاگل ہو گیا۔ پھوتھونگ عام طور پر ہویسا ایسو فیکٹری سے ہیو کرتا ہوں۔ کہتا عام طور پر میں فیکٹری سے کرتا ہوں۔ اور پاگل اس نے پوچھا ہے کہ کرتے کیا ہو ویکنڈ میں؟ ان دونگ سپورٹس اینا یا شاپنگ ہیو کرتا ہوں۔ یہ جواب دیکھیں درست بیٹھ رہا ہے، اس کو لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھویو ایل ہفتہ ہاگو کے ساتھ ایریو ایل اتوار ای ایو ہے۔ کہتا ہفتے کے ساتھ اتوار ہے۔ پاگل ہو گیا، یہ بھی غلط ہے۔ پانچواں اور آخری سوال عورت کی آواز میں ہوگا۔ چھبیسو گھر سے ہویسا فیکٹری کاجی تک، فیکٹری تک، گھر سے فیکٹری تک۔ پھوسنن بس شگانی ٹائم اولمانا کتنا کھولیویو لگتا ہے۔ کہتا گھر سے فیکٹری تک بس پر ٹائم کتنا لگتا ہے؟ ہنشی 1 گھنٹہ، سامشی پھون 30 منٹ، ای ایو ہے۔ کہتا 1 گھنٹہ 30 منٹ ہے۔ پاگل اس نے پوچھا ہے ٹائم کتنا لگتا ہے، تم اس کو ٹائم بتانے لگ گئے ہو کہ 1:30 بجے ہے۔ چھبے گھر میں یوسوشیے 6 بجے کھایو جاتا ہوں۔ کھادا کے ساتھ آیو لگایا گیا پریزنٹ۔ ٹھیک ہے، اچھا اس نے پوچھا ہے جی گھر سے جو ہے وہ فیکٹری تک کے بس پر کتنا ٹائم لگتا ہے، تو یہ کہتا جی میں 6 بجے گھر جاتا ہوں۔ منہ اٹھا کے کہہ رہا ہے، سوال وہ کوئی اور پوچھ رہی ہے، جواب ہی اپنی مرضی سے دیے جا رہا ہے۔ سامشپھن 30 منٹ، چھونگ دو تقریباً، کھولیویو لگتے ہیں۔ یہ جواب دیکھیں فٹ بیٹھتا ہے۔ ہوپ فلی اس کا بھی تیسرا تھا، اس کا بھی تیسرا، اور اس کا بھی تیسرا ہی ہے۔ کھولی دا، جس نے گرامر سیکھی ہوتی ہے نا، یاد رکھیے گا الحمدللہ، اور وکیب اس کی اچھی ہوتی ہے، وہ جو اگر وہ پہلا آپشن مثال کے طور پہ اس نے پڑھا ہے نا، اگر وہی فٹ ہو تو اس کو باقی 3 پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، لیکن آپ نے پڑھنے ہیں، پڑھ کے غور سے جواب لگانا ہے۔ 30 منٹ تقریباً لگتے ہیں۔ کھولی دا لگنا، دا کو ختم کر کے اویو لگا کے اس کو پریزنٹ بنایا گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بھی غلط ہوگا۔ البون 1 نمبر، اینا یا ای بون 2 نمبر، پھوسرل بس پر تھایو سوار ہوتا ہوں۔ تھادا سوار ہونا، دا کو ختم کر کے آیو لگا کے یہ بن گیا تھایو سوار ہوتا ہوں۔ اس نے کہا گھر سے فیکٹری تک ٹائم کتنا لگتا ہے، یہ کہتا جی میں 1 نمبر یا 2 نمبر بس پہ سوار ہوتا ہوں، یعنی کہ یہ بھی جواب غلط ہے۔ تو یہ تھا جی الحمدللہ ہمارا کون سا لیکچر تھا؟ لیکچر نمبر کہاں غائب ہو گیا ہے؟ لیکچر نمبر یہ 58 تھا۔ ٹھیک ہے، اور اس چیپٹر کی گرامر میں نے لیکچر نمبر 50 میں کروائی ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ہر ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں، دوستوں تک پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔